السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں روحانیت کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور آج میں اس کا نام کیا ہے آج میں روحانیت کے حوالے سے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ روح کی پرواز کے حوالے سے، اولیاء اللہ روحانیت کے شہنشاہ اور روح کی پرواز کیا ہے اس والے سے میری ویڈیوز چل رہی ہیں، اور مختلف موضوعات میں بولا۔ پچھلی میری ویڈیو پیر و مرشد کے حوالے سے تھی، میرا گلا خراب ہے، صحیح طرح آواز نہیں آ سکتی، تو پچھلے والی میری ویڈیو جو تھی وہ پیر و مرشد کے حوالے سے تھی کہ پیر و مرشد آپ کو کیسے راہ راست پہ لے کے آتا ہے، اور وہ پیر و مرشد نہیں ہے جو آپ کو ہدایت پہ نہ لا سکے۔ آج میری ویڈیو کا عنوان جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے کہ آج سیاستدان نو کی سیاست خیالی پلاؤ تک محدود ہے، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو۔ علماء دین کی باتیں تاثیر سے خالی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور معاشرتی بگاڑ کی وجہ کیا ہے، معاشرے میں جو ظلم و زیادتیاں، گھریلو خانہ جنگی کی جو صورتحال ہے اس کی وجوہات کیا ہے، اور جو سرونگ ادارے ہیں جیسے پولیس ہوگی، عدلیہ ہوگی، جتنے بھی دوسری چیزیں ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے، وہ بھی ان کی پرفارمنس متاثر کیوں ہیں۔ اگر میں ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو ایک لفظ میں قید کر دوں تو یہ ہوگا کہ جو شخصیات خواہش نفس کا شکار ہیں، خواہشات نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی ہی نظریات کی پوجا کرتے ہیں۔ خواہش نفس کا شکار انسان اللہ کی بارگاہ میں خود کو موجود کرنے کی بجائے وہ شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے اپنے من چاہی شیطانیت کے جو پیدا کردہ نظریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور اپنے لیے مراتب حاصل کرتا ہے، اور یوں وہ تکبر کرتا ہے ناجائز قسم کی دولت پہ، ناجائز قسم کے اپنے اختیارات پہ، اور ناجائز قسم کے اپنے افرادی قوت پہ۔ جیسا کہ بعض لوگ اپنے ملنے ملانے پہ اور اپنے تعلقات پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ان کی افرادی قوت بہت زیادہ معاشرے میں، اور وہ معاشرے میں ظلم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جیسے پولیس ہو گئی کا غلط استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو معاشرتی بگاڑ بنتے ہیں۔ سیاستدان بے لگام ہے، اور جس طرح وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، خیالی پلاؤ اور کردار کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان میں ہے ہی نہیں، اور خواہش نفس کا شکار نظر آتے ہیں۔ سچ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، اور خواہش نفس کا شکار لوگ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، اور آدھا سچ بول کے جمہوریت کے نام پہ لوگوں کو تباہ کیا جاتا ہے، جبکہ ان کے کردار کی خوبصورتی اس قابل نہیں ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کر سکیں یا معاشرے کے لیے بہترین اقدامات کر سکیں۔ جب یہ خود تمام سیاستدان، کوئی سیاستدان ایسا نہیں جس کے میں نے ویڈیو ریکارڈنگ سنی نہ اور اس نے کہا کہ میں ایک بلند کردار اور اچھی شخصیت ہوں، جھوٹ اور یو ٹرن اور بد کرداری سے پرے شخصیت ہوں۔ کسی سیاستدان نے آج تک یہ چیلنج نہیں کیا کسی کو کہ میں ایک سچا اور با کردار شخص ہوں، بلکہ سب نے کہا کہ ہم بد کردار ہیں، گناہ گار ہیں، جھوٹے ہیں، یو ٹرن لینا، سب سیاستدان یہ مان رہے ہیں۔ تو کردار کی خوبصورتی کیسے پیدا ہوگی جب علماء دین سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کی بجائے ان سے پیسے لینے کی غرض سے، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنے لیے مفادات سمیٹنے کے لیے، اپنے لیے وہ اپنے دین کا غلط استعمال کریں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ وہ سیاستدانوں کو کھلم کھلا چھٹی دے رہے ہیں کہ وہ جیسے مرضی معاشرے میں یزیدی سوچ کو پروان چڑھائیں، وہ ان میں ان کے حصے دار ہیں۔ اس کے عوض ان کو چند کاغذ چاہیے جن کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنا ایمان اور ضمیر بیچ رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو اب قوم پھر ایسے علماء کی کیسے بات سنے گی، اور ان میں کیسے تاثیر پیدا ہوگی، اور تاثیر کیوں پیدا نہیں ہوتی، یہ ساری وجوہات آج میں بیان کروں گا۔ یہ میں تانا زنی نہیں کر رہا، مومن تانا زنی نہیں کرتا، میں تمہید باندھ رہا ہوں، اور وہ میں ایسا ڈاکٹر یا سرجن بن کے وہ حقائق بیان کروں گا جس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ آج عالم اسلام میں کوئی بھی مثالی لیڈر نظر نہیں آتا جس کے کردار میں، گفتار میں وہ خدائے ذوالجلال ہو، وہ خدا کا نائب اور ترجمان ہو۔ اس لیے نظر نہیں آتا کہ کردار کی خوبصورتی، اور کردار کی خوبصورتی ہوتی کیا ہے یہ میں آپ کو تسلسل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اب دیکھا جائے تو اب معاشرے میں اتنے زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کا ازالہ نہیں ہو رہا، خاندانی نظام، بے یقینی کی کیفیات، اور آج نظام اس طرح کا ہو چکا ہوا ہے
کہ جھوٹ اور بد کرداری، زنا، حرام کھانا اور لا قانونیت اس قدر ہو چکی ہوئی ہے کہ اچھوں کے لیے بھی اپنا ایمان بچانا بہت زیادہ مشکل نظر آتا ہے، اور لوگ اپنے لیے اور یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کو سکھوں، ہندوؤں، عیسائیوں سے باکردار شخصیات نے چھڑا لیا اور معرض وجود میں آئے خالی آج جنگ لڑ گئے، اور آج پاکستان کے پاس سب کچھ موجود ہے مگر ان سیاستدانوں کے پیٹ نہیں بھر رہے، اور اس وجہ سے پاکستانی قوم بدستور ہائے روٹی کا نعرہ لگا رہی ہے، اور کردار کی خوبصورتی بھی نہیں ہے، وہ خود مانتے ہیں کردار کی خوبصورتی سے پاکستان بنا تھا، نہ کہ خیالی پلاؤ سے۔ تو لہٰذا کیسے ممکن ہو کہ وہ مقام مل جائیں کہ جس کے ہم متلاشی ہیں، وہ منزل مل جائے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہم اسلام کی تجربہ گاہ پاکستان کو بنائیں گے اور تمام امت مسلمہ کے لیے رہنمائی پیدا کریں گے۔ ایٹم بم پاکستان نے بنا لیا، تمام مسلمانوں کی مرکز کا محور، نظر کا مرکز و محور اگرچہ اسلام پاکستان ہے مگر کردار کی خوبصورتی ان سیاستدانوں میں نظر نہیں آتی۔ اور روح کی پرواز کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، اقبال کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جو اقبال نے ہمیں وہ اشعار ہمیں اور جو ہم قوم کی تربیت کرنی چاہیے، وہ اقبال جنہوں نے قائد اعظم کی رہنمائی کی، اس دور کے علماء کی رہنمائی کی، اس دور کے مسلمانوں کی رہنمائی کی، اس دور کے علماء نے بھی اقبال کو نعوذ باللہ کافر قرار دے دیا۔ اقبال کی بلند پروازی کو سمجھنے سے قاصر تھے، وہ عقل کے اندھے تھے، وہ حکمت و دانائی ان میں نہیں تھی، اور نہ ہی وہ مومنین کے مقام پہ فائز تھے۔ اور اقبال فرماتے ہیں، روح کی پرواز کا ذکر ہو رہا ہے، خواہشات نفس انسان کی روح کی پرواز کو ختم کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے تمہید میں بتایا کہ خواہشات نفس حقیقت میں انسان آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اپنے کردار کا خاتمہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کردار کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے وہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اب دیکھا جائے تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو حقیقت میں وہ خدا سے اعلان بغاوت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ خدا سے اعلان بغاوت کرتے ہوئے افراد معاشرہ کو نہ صرف کچھ کو تو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے، اور کچھ کو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک اشتانیت کا پرتو لیے ہوئے ہے، اشتانیت کا پیرو ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ وہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اشتانیت کا لبادہ اڑے ہوئے اور معاشرے کو تباہ کرنا ہے، کیونکہ جہاں پہ جھوٹ ہوگا وہاں پہ فتنہ، فساد، نفرتیں، لڑائی جھگڑے اور اشتانیت پروان چڑھے گی۔ تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں کہ جو مرضی کو رب بخش دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پرانی امتوں کو اس لیے تباہ کر دیا کہ انہوں میں ایک ایک گناہ کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا۔ آج اگر دین مکمل ہوا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اور ہمیں ہر چیز کا علم ہے، مگر اگر ہم ہر چیز کا ادراک ہوتے ہوئے بھی کردار میں خوبصورتی پیدا کرتے ہوئے اپنے ان منازل پر ہی پہنچیں گے جس پہ مرد مومن کا حق ہے، تو پھر ہم خدا کی بارگاہ سے رون دیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے خدا کی رحمتوں کے امین نہیں بنے بلکہ ان کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، اور یوں معاشرے میں حیوانیت، شیطانیت اور بد کرداریاں پروان چڑھی، اور بڑے بڑے عہدوں پہ خواہش نفس کے شکاری لوگ، خواہش نفس کا شکار لوگ بیٹھ گئے، اور انہوں نے معاشرے، افراد معاشرہ کی تذلیل کی، اور اپنے من چاہی نظریات سے شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے معاشرت کے حسن کو تباہ کیا، مثالی معاشرہ قائم نہ بن سکا۔ تو اسی لیے تربیت جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب بالغ ہوتا ہے بچہ، اس سے پہلے وہ معصومیت اور وہ ایمان کی جو حرارت ہے وہ بچے میں موجود ہوتی ہے، مگر اس بلوغت سے پہلے تربیت جو ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوگی تو متعلقہ شخصیت جب وہ جوان ہوگی تو وہ شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لے گی، اور یوں وہ معاشرے کو نہ صرف اس کی ہستی مٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ خواہش نفس کا شکار شیطان کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں، تو پھر وہ شیطان کے کہنے پہ معاشرے کا نہ صرف امن تباہ کرتے ہیں بلکہ وہ انسانی حدیں پھلانگتے ہیں اور ہر انسان کی تذلیل کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر یزید کی طرف دیکھا جائے تو یزید بھی منافقت کا لبادہ اوڑھے ہوا تھا، خواہش نفس کا شکار تھا، اگرچہ وہ خود کو مسلمان کہتا تھا مگر وہ قوانین کا غلط استعمال کرتا، دولت کا غلط استعمال کرتا، اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا، اور افراد معاشرے کے لیے انصاف کا بھی خاتمہ کرتے ہوئے انسانیت کی تذلیل، ہر اس شخص کی تذلیل کرتا جو حکمت و دانائی سے پور تھا، ہر اس شخص کی تذلیل کرتا جو اسے انصاف کے منصب پہ قائم رہنے کا کہتا،
ہر اس شخص کی تذلیل کرتا جو اسے مظالم کرنے سے روکتا، ہر اس شخص کی تذلیل کرتا یزید جو اسے راہ حق پہ آنے کے لیے کہتا۔ تو لہٰذا اگر یزید کو ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، اگر اس کی تشریح کرتے ہیں، تو اس کا سیدھا سادہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو مرضی کرو رب بخش دے گا، اور چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اقتدار ہمارے پاس ہے، ہم جس سے مرضی اختیارات کا غلط استعمال کریں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہی یزیدی سوچ ہے۔ آج دیکھیں ہر جگہ یزیدی سوچ نظر آئے گی، کہیں سیاست میں، کہیں مذہب میں۔ جو اس دور میں بھی لوگ تھے جو فتویٰ دیتے تھے نعوذ باللہ کہ نعوذ باللہ اہل بیت سے دشمنی لے لو، تم اقتدار میں ہو، تمہیں اپنی حکومت بچانے کا پورا حق ہے۔ اسی طرح آج بھی لوگ سیاستدان جو ہیں وہ کہ علماء دین ایجنڈا سیٹ کرتے نظر آتے ہیں اور معاشرے میں یزیدی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود میں رہ کے فیصلے کرنے کی بجائے، اللہ کی حدود میں رہ کے فیصلے کرنے کی بجائے شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے حیوانیت پھیلاتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنی بھی خواہش نفس کا شکار شخصیات ہیں وہ شیطان کی پرورش کی ہوتی ہیں، تربیت سے آ رہی ہوتی ہیں۔ جہاں پہ تربیت ہوتی ہے وہاں پہ شیطانیت پروان نہیں چڑھتی۔ یہ اس کی مثال دوں گا، جہاں پہ ٹرین لوگ ہوتے ہیں کسی بھی شعبے میں، اگر وہ پڑھے لکھے جاہل نہیں ہیں اور حق پہ رہتے ہیں تو فیصلے صحیح ہوتے ہیں۔ اگر وہ نااہل ہیں تو پڑھے لکھے جاہلوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ نااہل انسان تباہ کر دیتا ہے نظام کو۔ اگر کسی کو گاڑی چلانی نہیں آتی، اس کی مثال دوں گا، گاڑی چلانی نہیں آتی، وہ تباہ کر دے گا گاڑی کو بھی، خود کی جان کی بھی تباہ کرے گا اور دوسروں کی بھی، کیونکہ اس کو تو ٹریننگ ہی نہیں دی گئی۔ ایک غلط اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہے، وہ گاڑی کو تیز بھی چلا رہا ہے، سگنل کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، مگر وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ اس کو کنٹرول ہے کچھ حد تک، مگر وہ جان کے تکبر کی وجہ سے کہ میں بہت ماہر ہوں اس لیے وہ عجیب حرکتیں کرتا نظر آ رہا ہے۔ اور ایک بندے کو بالکل گاڑی نہیں چلانی آتی، تو تباہی کس کی زیادہ ممکن ہے؟ اس سے جو بالکل ناڑی ہے۔ تو لہٰذا دیکھا جائے تو تربیت، اب کھانے پینے میں جو بہت زیادہ اچھے جن کی تربیت ہے وہ بڑے اچھے سے کھانے بناتے ہیں، جو نااہل قسم کے ہیں، جو نکمی ہیں، جنہوں نے کبھی کھانا نہیں بنایا، ان کے کھانے بد ذائقہ ہوتے ہیں۔ مٹیریل بھی وہی ہو، اس کا نام کیا، چیزیں بھی ایک جیسی ہوں، آگ بھی وہی ہو، مگر کھانوں کا ذائقے علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ اصل میں تربیت۔ یہی حال آپ کی گفتگو میں نظر آتا ہے، آپ کے ویژن اور وزڈم میں نظر آتا ہے۔ حکمت و دانائی سے پر شخصیت اور وحشت اور درندگی کا لبادہ اوڑھی شخصیت سے کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، کیونکہ اس کی تاثیر انسان کی روح میں رچ بس جاتی ہے۔ ایکٹنگ سے انسان کسی کو لمحاتی طور پہ بیوقوف بنا سکتے ہیں، مگر سدا کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ آہستہ 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 حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ تو روح کی پرواز کے لیے تربیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوگی تو آپ خواہش نفس کا شکار ہوں گے، خواہش نفس کا شکار ہوں گے تو کیا تباہیاں ہوں گی وہ میں آپ کو گنوانے لگا ہوں۔ تیرا تن روح سے ناشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، تن بے روح سے بیزار ہے خدا، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ روح کی پرواز کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ذاکرین ہیں، جو خواہش رعایا کاری نہیں کرتے، جو ذاکرین ہیں وہ زندہ ہیں، وہ جو ذکر کرنے والے ہیں، جو مجھے پکارتے ہیں، جو میرے سے وابستہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم زندہ ہو۔ اور جو میرے لیے نہیں جیتے، میرے لیے نہیں مرتے، میرے احکامات کو دل میں نہیں سماتے، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے مردہ ہے۔ مردہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جب کسی پہ پڑتی ہیں تو کوئی انسان اللہ کی رحمتوں کو ضائع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روندہ درگاہ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی کو ایمانی طاقت دی جاتی ہے تو جو لوگ گناہ کرنے کی وجہ سے اپنی ایمانی طاقتوں کو ختم کر لیتے ہیں تو پھر اللہ وہ ختم ہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ رحمتوں سے دور کر دیتا ہے، اور وہ باغی ہونے کی وجہ سے وہ پھر بغاوت میں اترتے ہیں، شیطانی کا لبادہ اڑتے ہیں، خدا کی بارگاہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہی حال مومن کی فراست کا ہے کہ مومن پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں نازل، وہ اپنی رحمتیں ضائع نہیں کرتے، وہ گناہ نہیں کرتے، اور پھر وہ مقام آ جاتا ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے رضا کیا ہے۔
تو یہ ایسے ہی ہے، کسی کو پیسے دیے جائیں تو کوئی جاہل انسان اپنے پیسے لٹا دے اور اسے مومنین میں بھی نہیں ضائع کرے، مسلمانوں پہ بھی نہ لٹائے، بلکہ وہ جو مرضی اسے چھین کے لے جائے۔ اسی طرح جو ایمان ہوتا ہے اس کا ایمان بھی ایسے ہی لوگ اچک لیتے ہیں، جیسے کسی مجنون دیوانے سے کوئی لوگ پیسے اچک لیتے ہیں، اسی طرح ہی بے ایمان انسان کا ایمان شیطان اچک لیتا ہے، اس کو بیوقوف جاہل سمجھتے ہو، کیونکہ اس کے پاس حکمت و فراست نہیں ہے، یا تو وہ پڑھا لکھا جاہل ہے، اس نے ضمیر بیچ دیا، یا وہ اس کو شعور نہیں ہے۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں، وہ باشعور ہوتے ہیں، شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، باعمل علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں۔ اگر وہ جاہل ہیں تو پھر وہ باعمل نہیں ہے، تو پھر وہ ان کے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ علم کردار کی خوبصورتی کا تقاضا کرتا ہے، کردار کے بغیر علم کی پرکھ ممکن نہیں۔ پیر و مرشد کے والے سے ویڈیو بنائی کہ وہ آپ کو گناہوں اور حجابات سے بچاتا ہے، علم بھی آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اب ایک ظاہری پیر و مرشد ہے کہ جو نظر آتا ہے، جو آپ کو ہدایت ہر چیز کا جوڑا ہے، دن رات غمی خوشی۔ ایک ظاہری پیر ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے قلب و نظر کی صفائی کرتا ہے، ان لوگوں کو جو خواہش نفس کا شکار ہو کے اپنی زندگی تباہ کر دے اور ممکن ہے کہ وہ تباہ ہو برباد ہو جائیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا تم پہ کرم کیا کہ اپنے مومن بھیج دیے جنہوں نے تمہارے قلب و نظر کی صفائی کی، اور تم راہ راست پہ آ گئے، اور تم میں جب راہ راست پہ آئے، دین قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو گمراہی کے گھڑے کے قریب تھے اور حقیقت تھی کہ تم تباہ ہو جاتے، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اب مومنین کا دل کیا ہے؟ محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اس لیے مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ روح کی پرواز کی وجہ سے پہچان لیتا ہے کہ متعلقہ شخص دوسرے کا بھائی ہے، کیونکہ اللہ نے ان دونوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی ہے۔ اب میں یہ اس کا احوال کیسے محبت آتی ہے اس کا بعد میں بیان کروں گا۔ اب دیکھا جائے تو انسان جتنے بھی معاشرتی برائیاں وہ خواہش نفس کا شکاری لوگ کرتے ہیں، اور ہمیشہ خواہش نفس کے شکار لوگوں نے ہی ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ایک دوسرے کے پیرو بنے ہیں۔ دیکھا جائے تو جھوٹا جھوٹے کو سپورٹ کرے گا، بد کرداروں کو سپورٹ کرے گا، قاتلوں کو سپورٹ کرے گا، رشوت خوروں کو سپورٹ کرے گا۔ اسی طرح یہ گروپ بنے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور انسانیت کی تذلیل کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں جو رزق حلال کھانا چاہتا ہے اور خدا کی بارگاہ گلی حدیں نہیں پھلانگتا، ایسے معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال کا شین علیحدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بد کردار نہیں ہوتا، گندگی بہودگی کو پسند نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا، لالچ نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی، بلکہ اسے تو لوگ خواہش نفس کا شکار ہو کے ظاہری چیزوں میں لذت محسوس کرتے ہیں، اور خدا کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام سے لذت محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کے نام سے نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو رہتے ہیں، اور راہ حق پہ چلنے کی وجہ سے جو انہیں تکالیف پہنچتی ہیں اور جو درد دل ان کو ملتا ہے، ان کو اس خوشی سے جو کسی کی ظلم و زیادتیوں سے حاصل کی ہوئی خوشیاں کسی کو خواہش پرست لوگوں کو ہوتی ہیں، ان سے زیادہ وہ چوٹیں کھانے کی وجہ سے وہ مرد مومن کو زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ غالب بھی کہتے ہیں رنج اٹھانے سے خوشی ہوگی، پہلے اپنے دل کو درد آشنا کیجیے۔ اور میں کہتا ہوں اگر درد ختم ہو جائے تو خوشی ہی نہیں رہتی، کیونکہ درد کی وجہ سے ہی انسان میں کمالات پیدا ہوتے ہیں اور انسان کو آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے نقصان پہنچایا، وہ خواہش نفس کا شکار تھے، سرکار نے اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ ان کو تباہ کر، اگر آپ چاہیں تو ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں جانتے، کیونکہ وہ خواہش نفس کا شکار تھے۔ طریقہ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جتنے لوگوں نے انبیاء صوفیاء کو نقصان پہنچائے وہ خواہش نفس کا شکار تھے، اس میں یہ تکذیب، اور جتنے کلمہ پڑھا وہ خواہش نفس کا شکار نہیں تھے بلکہ وہ ہدایت کے طالب تھے، اور جب انہیں ہدایت کا کوئی شخصیت ملی انہوں نے ہدایت قبول کر لی۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندگی۔ دل ہے مسلمان نہ تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ کیونکہ خواہش نفس کا شکار ہو، تم تو اللہ کے احکامات کے مطابق چل ہی نہیں رہے، تم تو اپنے بت پالے ہوئے ہیں، اپنے مفادات کے تحت تم نے انسانیت کو تباہ کر دیا، تم نے خدا کی خدائی کو جھٹلا دیا، اور تم خدا کے مطابق چلنے کی بجائے تم نے حق کا محاذ قائم کرنے کی بجائے شیطانی قوتوں کے زیر اثر چلے گئے، تو تمہیں کیسے
ہدایت نصیب ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا رات دن کا جوڑا رکھا، مرد عورت اس طرح ہر چیز کا جوڑا رکھا ہے۔ ایک اللہ نے بھی انسان کے روح کی پرواز کے لیے اللہ نے 2 چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ صوفی کہتا ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان خود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ نے اس میں ایک نفس رکھا ہے جس پہ شیطان چوٹ کرتا ہے تو انسان میں شر پھیلتا ہے اگر اس کی تربیت نہیں ہے۔ اسی کے خلاف مومنین جہاد کرتے ہیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ نے قلب رکھا ہے، دل رکھا ہے، اگر وہ صاف ہوگا، اور دل کیسے صاف ہوگا؟ قلب و نظر کی صفائی کی وجہ سے، تو اس میں اللہ کی بارگاہ کی تجلیات کی روشنی جب مرد مومن کے دل پہ پڑتی ہے تو وہاں پہ نور پھیلتا ہے، اور خانہ کعبہ پہ اللہ کی رحمتوں کی تجلیات پڑتی ہیں، لوگوں کی حاجات قبول ہوتی ہیں، اور لوگوں کو احساس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں اور بڑے اپنے آپ نیک محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح صوفیہ پہ اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اور اتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کرامت کسے ہے؟ معجزات انبیاء سے منسوب ہے۔ کرامت کیا ہے؟ کہ جب کرامت کسی سے ظہور پریز ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ متکبرین لوگ ظلم کرتے ہیں تکبر کی وجہ سے۔ شیطان کہتا ہے کہ انسانیت کو تباہ کر دو، تکبر کرو، تکبر کرو، تو وہ انسانیت کو تباہ کرتے ہیں، تو مظلوم کی عرش مولا کو لاتی ہے۔ کیسے؟ کہ جب ظلم ہو رہا تھا مظلوم اپنے مالک کو پکارتا ہے، تو اللہ جب جلال میں آتا ہے، اللہ کی ایک صفت ہے جلال، جب اللہ جلال میں آتا ہے تو عرش مولا ہلنا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، فرشتے ڈر رہے ہیں کہ کچھ ہو گیا، اللہ جلال میں آ گیا، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب اللہ فرشتوں کو نہیں کہتا کہ تم جا کے اس کو تباہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مرد مومن پہ، ایسے مرد مومن پہ جس کا دل ہر درجہ قلب و نظر کی صفائی لیے ہوتا ہے، اس پہ اپنے جلال کی پرتو مارتے ہیں، جلال بری رحمت مارتے ہیں، اور اللہ کا جلال جو ہے وہ مرد مومن کے جلال میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ مرد مومن ہر وہ چیز جو خدا کے احکامات سے دور ہو اس سے دیکھ کے جلال میں آ جاتا ہے، اور جلال میں آتے ہی وہ کائنات کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ جلال مرد مومن کا، جلال کے حوالے سے اگر میں گفتگو کرنے لگوں تو وہ خواجہ معین الدین چشتی کا جلال ہو، داتا صاحب کا جلال ہو، غوث اعظم کا جلال ہو، لال شہباز قلندر کا جلال ہو، کس صوفی کے جلال کا میں ذکر کروں؟ جب وہ جلال میں آئے تو ہر چیز فارغ ہو گئی، بادل پاش ہو گیا، پرتھوی راج چہان کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ ہے کرامت، کہ اللہ کا جب رحمتوں بڑی جلال کی نظر پڑتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ کیونکہ کبر مجھے ہی سوٹ کرتا ہے، میری ہی خوبی ہے، تو پھر اللہ جلال میں آتا ہے، وہ متکبرین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ حقیقی معنوں میں پھر بتاتا ہے کہ بادشاہ تو میں ہوں، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ تو خالی آتا ہے، تو اس نے کیسے بڑے بڑے ظالم لوگوں کو تباہ کر دیا، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے یہ تو انہونی کرتا ہے، تو پھر کچھ لوگ کافر پھر بھی انکاری ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے، کیونکہ سرکار پہ نوز باللہ الزام لگا دیا، خواجہ صاحب پہ الزام لگا دیا، مختلف صوفیہ پہ الزام لگے، کیونکہ جادو میں اور اس میں اتنا فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے کہ ایک طرف رحمانی طاقت ہوتی ہے، دوسری شیطانی طاقت ہوتی ہے۔ شیطانی قوتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ان کی مدد کرتا ہے، اور متکبرین کی ہر لمحہ مدد کر رہا ہوتا ہے۔ جادو میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، اور رحمانیت میں بھی وہ بھی چیزیں نہ نظر آنے والی چیزیں، ایک طرف شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، دوسری طرف رحمان کے فرشتے ہوتے ہیں، اس کے نیک بندے ہوتے ہیں، کچھ ظاہر میں ہوتے ہیں، کچھ غیب میں جو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین تنہا سمجھتے تھے، سرکار تنہا ہی نہیں تھے، کیونکہ خدا اور خدا کی خدائی سب کچھ خود سرکار کے پاس تھی، اور لوگ ظاہر بین لوگ خدا کو تنہا سمجھتے ہوئے نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے، تو سرکار تو اللہ کے حکم کی بجاوری کر رہے تھے تو نقصان نہ پہنچا سکیں، کیونکہ کل تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کی ذات کو سے ہی منسوب ہے۔ تو خواہش نفس کا شکار ہونے کی وجہ سے جب والدین خواہش نفس کا شکار ہو جائیں گے
تو بچے یا تو دلال ہوں گے یا عورتیں طائفہ ہی ہوں گی. جب مرد، شادی شدہ مرد جب بد کردار ہوگا، خواہش نفس کا شکار ہوگا، تو وہ اس کی عورت طائفہ ہی ہوگی یا وہ دلالی کرتا نظر آئے گا. اسی طرح کوئی شخص علماء دین خواہش نفس کا شکار ہوں گے، دین بیچیں گے تو ان کی باتیں بے تاثیر ہو جائیں گی. جیسے صوفیہ پہ اللہ کی رحمتوں کی تجلی پڑتی ہے تو لوگوں کو یقین آنا شروع ہوتا ہے متعلقہ شخصیت سچی ہے، جھوٹ نہیں بول رہی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کی سند مل رہی ہے. اسی طرح جب خواہش نفس کا مولوی بولتا ہے تو اس کی باتوں میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے مقبولیت نہیں مل رہی، اس کی بات میں تاثیر پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ لوگ اس سے دور جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کاپی پیسٹ تو کر رہا ہے، اچھی چیز، حکمت و دنائی والی چیز تو بیان کر رہا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ تو رایا کاری کر رہا ہے، اور اللہ اس کی بات میں اس لیے تاثیر پیدا نہیں کرتا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ کے، اس کے غلط قسم کے باتوں میں آ کے جو پس پردہ شیطانی قوتوں کا علاقار ہے، لوگ اس کی باتوں میں آ کے بھٹکنا چاہیں، لہٰذا اللہ تاثیر ہی پیدا نہیں کرتا. مزید زرار کو گرا دیا گیا منافق نے جو تیار کی. تو اچھا اب دیکھا جائے تو جتنے بھی چیزیں اگر پولیس میں اگر خامیاں نظر آتی ہیں تو اس کی وجہ خواہش نفس کے لوگ ہیں، رشوت کھاتے ہیں، سیاستدان کام نہیں کر رہے، حرام گھور ہیں، کام نہیں ہو رہا، تو بھائی ملک کیسے چلے گا؟ پھر ملک کیسے چلے گا؟ غریب کی ہائے روٹی. اسی طرح معاشرے میں کل بھائی نے بھائی کو مار دیا، یہ خبر میں نے سنی اور بنائی. بیوی شوہر کو ماری ہے، 5 یار پالے ہوئے ہیں، چلو بر وفا کا خون نہیں ملتا، پری پلیج طریقے سے کہتی ہیں ہمیں 5-7 یار دو گے تو ہم تمہارے پاس چلی جائیں گی، بہانے سے ماں باپ کے گھر بھاگ جاتی ہیں، ادھر یار پالتی ہیں، شوہر کے گھر دل نہیں لگتا. ایک پاکیزہ شخصیت عورت تو کبھی شوہر کا گھر چھوڑ ہی سکتی، اور وہ تو مجازی خدا ہے، پوچھے اس کو. مگر شوہر چونکہ بد کردار ہے، خواہش نفس کا شکار ہے، بیوی کیسے اس کو پوچھے اس لیے کہ اس نے جو اولاد پیدا کرنی ہے اعلیٰ کردار ہونے کی وجہ سے، وہ بچے بھی کل کو مجاہد بنیں گے، قوموں کی تقدیر اس سے بننی ہے، اور یوں مثالی معاشرہ پروان چڑھتا ہے. ادھر لبرل سوچے طائفہ عورتیں اور بد کردار لنڈے کی مرد و زن عورتیں، تو معاشرے میں کردار کہاں پہ پھولے پھلے، اور کہاں پہ معاشرتی جو ہے وہ خدا کا جلال کسی میں ہے. یہاں پہ منافقتیں تو آ سکتی ہیں، خدا کا جلال نہیں آ سکتا. یہاں پہ خواہش نفس کا شکار شیطانی کا لبادہ اوڑھ کے انسانیوں کو طلبا کر سکتے ہیں، پر خدا کا جلال اور خدا کی مدد نہیں اتر سکتی. خدا کی مدد اس وقت اترتی ہے جب تم خدا کے مقاصد لے کے چلو گے. خدا کے مقاصد نظر ہی نہیں آتے، وہ اس لیے آئیں گے جب آپ کی تربیت ہوگی، اب سچ بولو گے، حرام نہیں کھاؤ گے، بد کردار نہیں ہوگے، پھر آپ کی اللہ کی مدد کرے گا. اور پھر اللہ کے مشن پہ، اور مومن تانا نہیں دیتا، وہ حکمت و دنائی سے پور گفتگو کرتا ہے. کوئی نہیں مانتا مانے، نہیں مانتا نہ مانے، وہ فتنہ انتشار نہیں پھیلاتا، مگر حقائق سے ہٹتا بھی نہیں ہے، حقائق کو ایک گفتگو سے، اچھی پر اثر گفتگو سے واضح کرتا ہے. میں معاشرے کی اوور دا ہول مجموعی طور پہ خامیوں کا بیان کر رہا ہوں، میں کسی ایک کا نام لے کے میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا. میرا مقصد کسی کی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ میں کسی کو بد کردار ثابت کروں. میرا یہ مشن نہیں، بلکہ معاشرے کی خرابیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، کہ معاشرے تباہ کیوں ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ خواہش نفس کا شکار ہے وہ راہ راست پہ آ جائے. میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ خواہش نفس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اس سے توبہ کر لیں، اور جو متقی ہیں وہ اپنے تقوی کو ختم نہ کریں بلکہ وہ اپنے تقوی کو مزید پروان چڑھائیں. میرا یہ مقصد ہے. تو لہٰذا آج معاشرتی حسن اس لیے تباہ ہو گیا، آج رشتے جو ہیں ان کی تمیز ختم ہو گئی، ماں باپ کا لحاظ نہ رہا، بیوی شوہر کا آپس میں لحاظ نہیں کرتے دونوں جی، اس طرح حکومتیں تباہ ہو گئیں، پھر اس طرح سب نافرمانیاں یہ خواہش نفس کی وجہ سے ہیں. خواہش نفس ہی بغاوت پیدا کرتی ہے. جب آپ میں خرابیاں آ جاتی ہیں تو اب ہر حد تک چاہتے ہو، تو لہٰذا خواہش نفس سے شخصیت پرستی پروان چڑھتی ہے، آپ انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، کس کا؟ اللہ کی آیات کا. کیا پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے بلکہ اپنی مرضی کا اسلام لے کے آتے ہیں، جہاں پہ فائدہ ہو وہاں پہ اسلام یوز کر لیا جیسے یزید کرتا تھا، اور جہاں پہ دل کیا اپنی مرضی چلا دی، اور یوں من چاہی تقسیم. پھر ظلم و سیاتیوں کا دور دورہ ہوگا، بغاوت پروان چڑھے گی، دیکھا دیکھی لوگ خدا کے
کہ شریعت کا مذاق اڑائیں گے، خدا کے قوانین کا، خدا کی احکامات کا، خدا کی بادشاہی کا مذاق اڑائیں گے کہ ہم ہیں، جیسے منافقین کہتے تھے ہم ہیں، ہم یوں کہتے تھے کیوں نہیں خدا ہم پہ عذاب نازل کرتا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لے کے وہ اپنے خدا کو نعوذ باللہ۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو حرام کھاتے ہیں، جو مساکین پہ ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھی جائے خدا، کیونکہ ہم نے مولوی کو پیسے دے دیے ہیں، وہ حرام خور مولوی کو پیسے دے دیے ہیں، اب وہ ہمیں بخشا لے گا، وہ کیا بخشائے گا، وہ خود تو جہنم میں جا رہا ہے۔ حرام کا لقمہ کھانے سے انسان کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، روح کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ صوفیہ تو اپنے منہ سے اگر کسی کے پتہ چل جاتا تھا اور منہ میں بھی چبا ہی رہے ہوتے تھے تو پہلا لقمے پہ ہی الٹی کر دیتے تھے کہ ہو ہمارے تو وہ پرواز ہی گرنا شروع ہو گئے، وہ 100 کی سپیڈ سے پرواز کر رہا ہے صوفی، اور جب پتہ چلتا ہے کہ وہ کچرا آ گیا ہے یا یہ تو سارا سسٹم ہی وہ کولی کر دیتے، یہ گند ہم نے کیا کھا لیا، آج حرام کی تمیز نہیں ہے۔ تو پھر بغاوت پروان چڑھتی ہے، عہدہ طاقت دولت والوں کی پرستش ہوتی ہے، شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، اور پھر مکر و فن پروان چڑھتا ہے۔ حق جہاں پہ حق ہوتا ہے وہاں پہ یقین، اطمینان، سکون ہوتا ہے، کیونکہ دین نام ہی بلائی کا ہے، مگر یہاں کیا ہے، باتوں میں الجا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کے حقوق چھیننا، سیاست میں ہو اس طرح مولوی اپنے لیے فرقہ کھیل کے لوگوں کو فرقے کے اندر پھر مزید فرقے پیدا کر کے اپنے لیے وہ اور اشتعال انگیز باتیں کر کے وہ پیسے سمیٹتے ہیں۔ اور جب کہ ضمیر آپ کو جگاتا ہے، ایمان کی طاقت آپ کو بتاتی ہے غلط کیا ہے، اور ایمان کی روشنی سے ہی آپ کو حق کو سچ کی تمیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ایمانی طاقت ختم ہو گئی ہے تو آپ، اقبال فرماتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ختم سمجھے، کیونکہ آپ نے اپنی ذہن اور اپنے دل کو کسی طاغوتی طاقتوں کے زیر اثر لے آئے ہو۔ وہ طاغوتی طاقتیں اب تمہیں ہانکیں گی اور تمہارا بینڈ بجائیں گی، پھر تمہیں اس جگہ پہ لے جائیں گی کہ وہ تو تباہ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یعنی وہ تو مرے ہی مرے، خود کا شملہ آور مرتا ہی مرتا ہے، وہ دوسروں کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ اسی طرح جن کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے وہ شیطان جیسے، جس نے خدا سے تکبر کی وجہ سے خدا کو جھٹلایا، وہ ایسے لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں ان کو بھٹکاتا ہے۔ کیسے؟ خواہش نفس کا شکار کر کے، لوگوں میں نفرتیں پھیلا کے، لوگوں میں من چاہے غلط قسم کے نظریات پھیلا کے، اسلام ذات پات رنگ نسل ہر چیز کا خاتمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بھائی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم میں ایمان کی دولت کی وجہ سے تم بھائی ہو، کہ تم ایمان کی روشنی سے ایک دوسرے کو ایمانی رشتے سے پہچانتے ہو۔ آج بھائی سے اس لیے متنفر ہے کہ خواہشات نفس کا شکار ہے اور وہ بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ختم ہو گیا، خواہش نفس پروان چڑھ گئی، خونی رشتے بھی سفید ہو گئے، اور شیطانیت نے کہا کہ سب کو تباہ کر دو، تم اپنے فائدے دیکھو۔ اور خواہش نفس کا شکار انسان کو شیطان بگا کے مارتا ہے۔ کیسے؟ کہ چونکہ وہ کسی کا سکا تو ہوتا نہیں ہے، تو جس کے لیے والدین گناہ کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، کل کو وہی اس کو عزت نہیں کرتے، اس کو وہی علاج ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ پیو کہ تو مرے گا جداد کھاواں گے تو ساڑھے لسانیاں پیدا ہوں گی، پھر یہی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے بادشاہ اپنے بیٹے بادشاہوں کو مروا دیتے تھے کہ ہم اس عہدے پہ بیٹھ جائیں، اسی طرح اولاد مار دیتی ہے، چلو کار تے لبے نا، چلو دولت تے لبے نا پیو دی، ایجڑ سب بن کے بیٹھا، یہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور جہاں پہ بھلائی ہوتی ہے، دین بھلائی ہے، تو اسی وجہ سے اسلام میں غیروں کو بھی اپنا بنا لیا۔ کیونکہ ان میں ایمان کی طاقت تھی، وہ لالچی نہیں تھے، خواہش نفس کا شکار نہیں تھے، اور خواہش نفس کا شکار اپنے ہو کے بھی اپنے خود سے دور ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ شیطانیت کی پوجا کرتے ہیں، اور رحمان کے بندے تو خدا کو پوجتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مسلسل رحمتیں پڑھنے سے ان کے دل اس قدر نرم ہو جاتے ہیں، جس طرح موم کی بتی پگھلتی ہے اس طرح مومن کا دل خدا کی رحمتوں کی تجلیات سے پگھلتا ہے۔ جب ایمان فروز باتیں سنتے ہیں ان کے دل پگھلتے ہیں، جب کوئی حاجت مند ان کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنی حاجت کے لیے التجا کرتا ہے تو ان کے دل ایمان کی روشنی کی ہونے کی وجہ سے پگھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان میں رحمتیں مزید نازل کرتا ہے، اور اللہ ہی ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنا گھر بار سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کر، اسی کا نام عشق ہے سیدھے معنوں میں۔ اور یہی سرکار کی حدیث ہے کہ جس نے سب کچھ میرے لیے لٹا دیا، اللہ کے لیے لٹا دیا، اور وہی تو میرے بندے ہیں، وہی میرے شیر ہیں، وہی تو حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، دعوے والے نہیں۔
سرکار کی زیارتیں ہوئی ہیں تو یہ مولویوں کو نہیں ہوئی جو بڑے بڑے عشق کے دعوے کرتے ہیں، وہ صوفیہ کو ہوئی ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار لٹا دیا، ہجرتیں کی، اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پھر اور جو ظاہر بھی لوگ کہتے ہیں ہم مار دیں گے، موتیں دے دیں گے اللہ کے بندوں کو جو ہمیں رائے راست پہ لانا چاہتے ہیں، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ ان کو مار دو ورنہ شیطانیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سرکار کی حدیث ہے کہ شیطان اس قدر مرد مومن شیطان کو تھکا دیتا ہے جس طرح ایک مرد مومن جہاد کے لیے اپنے اونٹ کو دوڑاتا ہے یا اللہ کے لیے یا تجارت کے لیے، تو اونٹ بھوکا رہ جاتا ہے کیونکہ میلوں میل لوگ سفر کرتے تھے، اسی طرح شیطان تھک ہار کے مر جاتا ہے۔ اور عمر سے تو شیطان ویسے ہی دور بھاگ جاتا ہے، نام ہی سن کے اس کا تو شیطان دیکھ کے ہی عمر کا سایہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ عمر تو خدا کا نائب ہے، وہ اونٹ چلانے والا جس سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، خدا کی ایمان کی طاقت سے اب عمر آج دنیا کی عمر چلا رہا ہے، اور کسی کی مجال نہیں لچے لفنگے چور بد کردار کی اور ظالم کی کہ وہ ذرا بر بھی قانون کو ہاتھ میں لے۔ یہ ہے کردار کی خوبصورتی۔ اس دور میں کون سا الیکٹرانک میڈیا تھا، اس دور میں کون سا ہوائی جہاز تھے یا کمیونیکیشن کا نظام بہت مضبوط تھا، مگر کردار کی خوبصورتی تھی کہ عمر منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے، ہر وہ شخص کے لیے جو حد سے تجاوز کرتا تھا، عمر خدا کا قہر بن کے ٹوٹتا تھا۔ عمر غصے میں نہیں آتا تھا، عمر میں جلال تھا، اور یہ جلال ہی تھا۔ مٹی جذب کر لیتی ہے تیل، اور عورت کہتی ہے کہ مجھے میرا تیل چاہیے، آپ تو حکمران ہیں۔ آج بد کردار حکمران امام کو روٹی نہیں دے سکتے، حضرت عمر کے حکم سے وہ زمین تو جاندر ہے مگر وہ شعور کیا رکھتی ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں۔ آج انسان کی آنکھیں، دل، ہاتھ، پاؤں سب کچھ ہونے کے بعد بھی بے بس ہیں اور حرام کھاتے ہیں، اور زمین نے وہ تیل اگلا اور اسی طرح حضرت عمر نے واپس کر دیا۔ یہ ویسے تو ظاہری طور پہ عمر کے یہ پاس یہ اختیار تو نہ عمر کی فوج کے پاس تھا، نہ یہ اختیار حضرت عمر کے کسی بھی حکیم کے پاس تھا، وزیر کے پاس تھا کہ وہ تیل کو واپس لے آتے۔ وہ اللہ کا نائب تھے، وہ عمر کا حکم نہیں، اللہ کا حکم چل رہا تھا اس وقت، کیونکہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کی ہر بات۔ اور سرکار نے جب مشرکی پہ مٹی پھینکی تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہے۔ اور مرد مومن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے تو میں تیرا ہاتھ ہوں، میں تیری زبان ہوں، میں تیری آنکھیں ہوں، میں تیری ٹانگیں ہوں۔ حالانکہ وہ ان چیزوں سے ماورا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے اللہ جو حق پہ قائم رہتا ہے، کیونکہ وہ قربانیاں دے رہا ہوتا ہے، تو اللہ کو ہر چیز اس کے لیے اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور اس کو منازل مل رہی ہوتی ہے، اور یہ مقامات اس کو پار کرتا ہے جس کی جذب و مستی ہو، جس کی روح کی پرواز ہو، جو بارگاہ خدا کے مقبولیت کے مقام پہ فائز ہو، پھر اسے ظاہر بین لوگوں کی دی ہوئی تکالیف نہیں لگتی، بلکہ وہ ایک عظیم مشن کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اب صوفیہ جو ہوتے ہیں وہ باطل قسم کے نظریات کا خاتمہ کرتے ہیں، فطرت کے نظارے نظر آتے ہیں، توکل اللہ کرتے ہیں، اور خالی ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اور دونوں جہاں کی بلائیاں سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے، اور پتھر دل لوگ جب پتھر دل ہو جاتے ہیں تو جیسے پتھر پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اسی طرح پتھر تو جمع ہوا ہوتا ہے نا، پتھر جس سے ٹکراتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے، جبکہ پتھر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پتھر دل شخصیات کا حال ہوتا ہے، اور فطرت کی انکار کر دیتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا ظرف اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ خود کے فائدے حاصل کرتے کرتے شیطان انہیں امید دلاتا ہے، خود کے فائدے حاصل کرتے کرتے اس قدر تنہا ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ایک دفعہ جب اتنی خرابیاں پیدا کرتے ہیں، انسانیت کی دلیل ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو ہستی کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اور نلم دل جو ہوتا ہے وہ فطرت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور پھر جلال تک کا سفر طے ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ سے جلال ملتا ہے، اور وہ جلال سے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ جیسے میں نے بیان کیا مکر و فن آتا ہے، جو تن پرور ہوتے ہیں، جو اپنے جسم کی آسائشیں خریدتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، وہ مکر و فن کرتے ہیں۔ جو اپنی من کی دنیا بات کرتے ہیں وہ جذب و مستی کیفیت میں رہتے ہیں۔
صوفیہ جذب و مستی کیفیت میں رہتی ہیں. اشاق جتنے بھی ہوتے ہیں چاہے عشق مجازی والے ہوں وہ محبوب سے پرے نہیں جاتے، چاہے عشق حقیقی ہو چاہے مجازی ہوں، وہ پوجا کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اللہ کی بارگاہ کو پوجا کا مطلب ہوتا ہے پکار کرنا، کسی کو پکارنا، اللہ کی بارگاہ اللہ کو پکارنا. جو عشق مجازی بھی ہوتے ہیں تو اللہ اس قدر ظاہر بھی ان لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو آئینہ لگانے کے لیے جب عشق مجازی اللہ نے تخلیق کیا. وہ دونوں شخصیات ایک دوسرے کی پوجا کرتی ہیں، ایک دوسرے دیکھے بغیر نہیں رہتی. ٹھیک ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ ان کو مجنون دیوانہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ مفادات اور خواہش نفس کا شکار نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزوں پہ ان کی کوئی رغبت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو نظارہ ہی بہت چیز ہے. وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جیتے مرتے ہیں اور ہر چیز طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جو حقیقی عاشق ہوتے ہیں، مرد مجاہد، وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں. اور ظاہر بھی خواہش نفس کا شکار لوگ وہ بھی تنازع نہیں کرتے، او یہ دیکھو جی کیا بے وقوفیاں ہو رہی ہیں، پر ان کو پتہ نہیں کہ ان کی ایمان کی طاقتیں کیا ہیں. اللہ بھی یک رنگی کو پسند کرتا ہے، خود سے کر کے پرے تصور یار دیتا ہے. تو یہ جیسے عشق کے حوالے سے، عشق اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، اور روح کی پکیزہ شخصیات کو ہی تحفہ عشق کا ملتا ہے. وہ لانا سے بات ہے، لنڈے کی سوچوں والے بات کردار بھی خود کو عشاق کہتے ہیں، جیسے خواہش نفس کا شکار مولوی خود کو عاشق کہتے ہیں. اسی طرح خواہش نفس کا شکار جو ہیں لوگ مورنئی تہذیب والے بد کردار عورتیں اور بد کردار مرد بھی خود کو عاشق کہتے ہیں. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دن. بچپنا، جوانی، بڑھاپا، بیماریاں، موت، یہ ہے یہ جو تن کے مسافر ہیں. تو کیا بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے فرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من. آج جو لوگ مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، نہ ان کا من اپنا، نہ تن اپنا، نہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے، بلکہ لنڈے کی. اس لیے تو میں لنڈے کا کہتا ہوں. ایک کپڑا دوسری دفعہ کوئی استعمال کرے وہ لنڈے کا ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی عورت غیر مردوں کے ہاتھوں کھیلتی ہے تو وہ لڑنے کی ہوتی ہے، اور وہی عورت قتل و غارت کرواتی ہے کیونکہ اس میں 50 یار ہوتے ہیں. وہ شادی شدہ ہو کے بھی طائفہ ہو کے اور 50 یار پالتی ہے اور وہ بندے کوئی قتل کر کے بھاگ جاتی ہے. اس طرح جن عورتوں کے مرد دلال ہوتے ہیں اور بد کرداری کرتے ہیں، وہ بھی اس کا نام کیا ہے، اپنی عورت کو مار دیتے ہیں یا اس کو ڈیورس دیتے ہیں یا ان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور 50 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی شادیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہوتی. یہ بد کرداری کی داستانیں ہیں. اختلافات کے بیس پہ مرد اچھے انسانوں میں تو اختلاف ہوتے ہی نہیں ہیں. جہاں پہ خواہش نفس ہوتی ہے تو وہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں. اختلافات ہیں تو اسلام آپشن دیتا ہے طلاق کی، مگر قتل و غارت نہیں. یہاں پہ قتل و غارت کے سلسلے چل رہے ہیں. اقبال بھی اسی چیز کو فرما رہے ہوتے ہیں کہ نہ فلسفی سے نہ ملا سے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد. اب ملا بھی کیا کرتا ہے، اپنے مفاد خواہش نفس کا شکار ہے. فلسفی جو ہے باتوں میں الجھاتا ہے. دونوں کا کام الجھانا ہے، وہ اندیشے اور موت دل کی. پھر کیا ہوتا ہے کہ کردار کی خوبصورتی جو ہوتی ہے نا ختم ہو جاتی ہے، اور بارگاہ خدا سے انسان دور ہو جاتا ہے. حکمت و دانائی ختم ہو جاتی ہے، اور فطرت بھی آپ کو نوازتی نہیں ہے. اور اصحاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، کیے فاش رموز کلندری میں نے خانقاہ و مدرسہ و آزاد. یہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ موجودہ تہذیب ہے کیا، یہ خدا کے خلاف بغاوت کا دوسرا نام مغربی تہذیب ہے. انہوں نے بھی خدا سے بغاوت کیا ہوا ہے. یورپ کی میمیں دیکھ لیں، کھوتے کوڑے تک چلی گئی ہیں، اطمینان پھر بھی نہیں، ڈلڈو بھی آ گیا، اطمینان نہیں ہے. آج پاکستان میں طلاق کی ریشو کیوں بڑھ گئی ہے؟ مغربی تہذیب کی دل دادہ عورتوں ہونے کی وجہ سے. آج معاشرے میں سکون ہی کیوں نہیں ہے؟ مغربی تہذیب ہونے کی وجہ سے. دو چیزوں کی انسان زیادہ خواہش کرتا ہے، دولت کی اور عورت کی. یہی چیزیں تباہ کر رہی ہیں. اگر ان میں ہی نقص آ جاتا ہے تو ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے. حد ادراک سے باہر ہیں باتیں جذب و مستی کی، حد ادراک سے باہر ہیں باتیں جذب و مستی کی. سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری. دل مردہ ہو جاتا ہے
اگر جذب و مستی سے انسان جو عشق کا ہے اس جذب و مستی پیدا کرتا ہے. اگر اشاق اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں وہ خواہش نفس کا شکار نہیں ہوتے. تو لہٰذا عشق کی کشش سے ہی یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے اشاق کا, کیونکہ اللہ تو کو وہ بظاہر دیکھ تو نہیں سکتے, مگر عشق کی کشش سے ہی اللہ تک ان کی رسائی ہوتی ہے. اور یوں اگر وہ جذب و مستی ہی ختم ہو جائے تو شاخ تو کی عاشقی تو خاک میں مل گئی, وہ تو شاخ رہتے ہی نہیں ہیں. اس لیے باہو فرماتے تھے ایک دم غافل تھے 100 دم کافر. این جوان مردی حق گئیو بے باقی, اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی. اللہ کے شعر جو ہوتے ہیں نا وہ تو حقیقت پہ مبنی بات کرتے ہیں, وہ حکمت و دنائی سے پور ہوتے ہیں, ان کی باتوں میں بناوٹ نہیں ہوتی, وہ رایہ کار نہیں ہوتے, وہ منافقت نہیں, اور فطرت بھی ان کی باتوں کو قبول کرتی ہے. اور یوں اس کا نام کیا ہے, وہ اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں. اسی لیے اقبال فرماتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات. ایک ظاہری مرشد ہے جو آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا, اور جب اللہ کی ہاں مقبولیت ہو جاتی ہے تو جب آپ خود پیر و مرشد بن جاتے ہو, لوگوں کو ہدایت دینا شروع ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ نے بھی تو منازل طے کرنی ہے. روح منازل طے کرتی ہے, ایک وقت آتا ہے بندہ وہ جو مرید ہوتا ہے وہ مرشد بن جاتا ہے. اب وہ مرشد بن گیا, وہ اب اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی بارش اس پہ پڑ رہی ہے, باطنی روح موضوع کاف اس پہ وضع ہو رہے ہیں, اور وہ پھر اللہ کی رحمتوں کا امین بنتے ہوئے معاشرے میں بلائیاں بلاتا ہے. اور پیر و مرشد پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اور جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو مومنین ہیں ان پہ بھی رحمتیں برس رہی ہیں, ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جو مشرکین ہیں یا جو منافقین ہیں ان پہ رحمتیں پڑتی ہیں مرد مومن کی موجودگی کی وجہ سے, مگر چونکہ وہ خدا کی رحمتوں کو جھٹلانے والے ہیں وہ رحمتیں ضائع ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ عقل کے اندھے ہیں, حکمت و دنائی میں ان میں نہیں ہے. علم ہونے کی وجہ سے سچائی کی وجہ سے سچائی پہ کاربار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر بعض شخصیات بڑا ذکر کرتی ہیں جی ہمیں سچائی کا علم ہے مگر قوت عمل نہیں پیدا ہوتی. حضرت علی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تمہاری بدعمالیوں گناہوں کی وجہ سے خدا تم کو خود اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے, وہ تمہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہی نہیں بخشتا. یہ چیز ہے. تو روح کی پرواز کی بات ہو رہی ہے کہ خواہش نفس کس طرح روح کی پرواز کا خاتمہ کرتی ہے. آج میری ویڈیو کا یہ عنوان تھا. پیر و مرشد کافی حد تک رہنمائی کرتا ہے, مگر جب ہم اللہ کی اطاعت کو ہی جھٹلا دیں گے تو پھر کدھر جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, کاتب وہی بیٹھا ہوا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی مولانا روم میں فرما رہے ہیں کہ وہ نبی نے وحی لکھائی نہیں اور کاتب وحی نے وحی پہلے لکھ لی ہے. اللہ نے منافق کو یہاں کرنا تھا, اللہ نے نا تجلی وحی کی منافق پہ ڈال دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نہیں لکھائی. اب منافق نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں مجھ پہ وحی نازل ہوگی. نعوذ باللہ وہ منافق تھا, اللہ نے اس طرح یہاں کر دیا. شیطان منافق تھا, اللہ نے آدم کو پیدا کیا, اس کو فرشتوں کی صفوں سے نکال دیا, کیونکہ وہ اپنی خواہش نفس کی پوجا کر رہا تھا. ساری زندگی ساری باتیں اس کی خواہش نفس کے لیے تھی. اللہ نے روندہ درگاہ نہیں کیا, اللہ نے اس کا امتحان ایک مناسب وقت پہ لیا کہ جب آدم کو پیدا کیا. تو کیونکہ وہ متکبر تھا, وہ آگ سے بنا تھا, اس کے دل میں شر تھا, وہ روندہ درگاہ ہو گیا کیونکہ وہ متکبر تھا. اور اللہ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم دکھاوے کی باتیں کرو, اللہ کو سب کو پتہ تھا, مگر اللہ نے ثبوت کے ساتھ اس کو انکار کروایا کہ دوسرے فرشتے یہ نہ کہیں کہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہی اس کو مسلط کر دیا کہ اس کو اپنی روندہ نہیں. اللہ نے دکھایا کہ منافق کون ہے اور متکبر کون ہے, خواہش نفس کا شکار کون ہے اور غلط کون ہے, کیونکہ اللہ بھی جو ہے وہ تمام ثبوتوں کے ساتھ لوگوں کو پکڑتا ہے. جیسے فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کے نامہ میں, تو لہٰذا اللہ کو بھی ہر چیز کا ادراک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ متنفر ہو گیا اور بھاگ گیا. اسی طرح اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کی موجودگی میں جو رحمتیں برسنی ہوتی ہیں جب, تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ان سے بھی وہ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. سورج آتا ہے, دواریں روشن ہوتی ہیں, تاریخی چلی جاتی ہے,
دنیا والی چیزیں کہتی ہیں ہم روشن ہو گئی ہیں، جبکہ ان کو یہ نہیں پتہ یہ عارضی روشنی ہے، یہ مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے بندے بھی اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، وہ روشنی انہی کی دم سے ہوتی ہے، ایمان کی طاقتیں انہی کی دم سے بڑھتی ہیں، کیونکہ وہ حق و یقین کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے مقبولیت کا درجہ حاصل ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں حکمت و دانائی ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، قلب نظر کی سچائی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ شیطانیت کے پرتو ہو جاتے ہیں، اور جو خدا کا سایہ بننا ہوتا ہے، سایہ ذوالجلال وہ نہیں رہتا، اور یوں انسان کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے۔ اب میرا اقبال کے اشعار میں پڑھوں گا چند کہ جو اسی حوالے سے ہیں کہ یہاں تو مومن کے کردار جا کر ہو رہا ہوگا، یہاں پھر خواہش نفس کا شکار لوگوں کے چوٹ آ رہی ہوگی۔ حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مذہوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گناہ گوں۔ خودی اس وقت مرتی ہے جب تمہیں اندیشے آتے ہیں، کیونکہ تمہیں حکمت و دانائی نہیں ہے، تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوا، نہیں تو تمہارے ہر فیصلے میں حکمت و دانائی ٹپکے۔ ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی و ضمیر پاک و نگاہ بلند و مستی و شوق، نہ مال و دولت کروں نہ فکر افلاطوں۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالمی بشریت کی زد میں گردوں، کہ اللہ کا نائب ہے بندہ، اور سرکار کے احکامات کو لیتے ہوئے جیسے صحابہ رسول نے پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے نکلے، اسی طرح مرد مومن کردار کی خوبصورتی سے جہان میں روشنی پیدا کرتا ہے، جہان میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ غالب ہے فرنگیوں کا فسو، اسی کی فیض سے میری نگاہ میں ہے روشن، اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جیوں، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی ہے کتنے، فقیہ ہو صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی۔ وہی خواہش نفس کا شکار صوفی ملا فقیہ، انہوں نے ضمیر کا سودا کیا اور یوں امتوں کو تباہ کر دیا۔ عالم ہے فقط مومن جہاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صابل الاق نہیں۔ یہ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں، فیس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں۔ بے باکی بھی اس پہ وقت آئے گی جب اللہ کا جلال پڑے گا، اور تم نہ پاک ہو اور نگاہ پاک نہیں ہے، دل و قلب و نظر کی صفائی نہیں ہے، تو دل میں سوز و گداس کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ نے تو رحمتیں دینی نہیں ہے، نہ اللہ نے رحمتیں دینی ہے، نہ تجلیات کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، تو نہ تمہیں جلال ہونا۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو بے حضور نہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے نا جو میری بارگاہ میں سامنے کھڑے ہیں اور مجھ سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، وہی زندہ ہیں، وہی ہیں جو بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ جہاد بلند کرنا بھی، کلمہ حق بلند کرنا بھی جہاد ہے، تو وہی زندہ ہے۔ مجدد الافسانی کے سامنے مجدد الافسانی نے بادشاہ اکبر کے سامنے کلمہ حق بلند کر دیا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تو یہ اب جیسے خواجہ صاحب کو سلطان الہند کا خطاب سرکار کی بارگاہ سے، جتنے بھی لقاب ہیں، ولایتیں ملتی ہیں، جتنے بھی لقابات ملتے ہیں، مددیں اترتی نظر آتی ہیں، تو وہ سلطان مدینہ سے ہی ملتی ہیں صوفیہ کو، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے مقبولیت آتی ہے اور دنیا فتح ہو جاتی ہے۔ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے،
نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمان میں خون باقی نہیں ہے۔ صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں، اندر کی جذب و مستی باقی نہیں ہے۔ وہ تو اللہ سے لو ہی نہیں لگی ہوئی کہ جذب و مستی کہاں سے آئے گی، یہی اقبال فرماتے ہیں۔ اور اقبال فرماتے ہیں خواہش نفس کا شکار، جیسے میں ابھی یہ ویڈیو چاہ رہی خواہش نفس کے حوالے سے جو روح کی پرواز کو ختم کرتی ہے، خلق خدا کی گات میں رندیو فقیہ و میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام، ابھی دانش و دین و علم و فن بندگی ہے بس تمام، عشق گرائے کشائے کا فیض نہیں عام، ابھی جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی آہ کے یہ تیغ تیز پردگی نیام، ابھی خودی کی سوز میں ہے عمر جویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ، امت جویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ، جذب و مستی والی ہی شخصیات امتوں کے لیے باعث شرف ہیں، کیونکہ انہوں نے کائنات کا سارا نظام تبدیل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت و دانائی کی وجہ سے۔ یہ ایک بات کہ آدم ہے صاحب مقصود، اللہ نے ایک مقصد دے کے بھیجا، ہزار گونا فراغ ہزار گونا فراغ، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شہیں بچے کو سونپ دے زاغ، حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی، کرے خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ آج کون بے داغ ہے؟ سب بد کردار نظر آ رہے ہوتے ہیں، خود ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بدکار ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، علماء بھی کہتے ہیں ہم تو اللہ بس بچائے، اللہ ہی بچائے، ساڑھے کرتوت نہیں بچیں گے۔ اللہ کہتا ہے اپنے کرتوت پیدا کرو پھر بچاؤں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سرکار آپ تو بخشے ہوئے، سرکار کہتے ہیں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، پر سرکار ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ سرکار کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عمل والے بنو، اس کا یہ مفہوم تھا، ورنہ سرکار تو جنتے بھی بانٹتے ہیں کہ مومنین کے دل تو چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، وہ بخشے بخشائے مومن ہے، وہ پتھر دل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے شیطانیت کا لبادہ نہیں اوڑھا ہوا۔ جتنے بھی خواہش نفس کا لوگ ہیں شکار، وہ شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے انسانی کی ترجیح کرتے ہیں، اور جو نرم دل ہیں وہ بھلائی کار ہوتے ہیں، جیسے صوفیہ کرتے ہیں کہ اپنا گھر بار سب کچھ اللہ کی راہ پہ لٹا دیتے ہیں، اور جھونپڑی لگاتے ہیں باہر کہاں پہ جنگلوں میں بیابانوں میں، اور وہیں پہ جنگل میں منگل لگ جاتا ہے، اور اپنا اللہ کی راہ میں لٹا دیا، پھر نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شہیں بچے کو سونپتے زاغ، تازہ میرے ضمیر میں مار کا کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب۔ جو اعاری مکاری ہے وہ ابو لہب کی ایجاد کردہ ہے، شیطانیت کی ایجاد کردہ ہے، یزید کی ایجاد کردہ ہے، فرعون کی ایجاد کردہ ہے، اور جتنا بھی عشق ہے جو انسانیت کی بلائی ہے، جیسے صوفیہ کے حوالے سے صوفیہ ہی بلائی کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں، باقی سے خواہش نظر آتے ہیں، تو وہی حقیقی معنوں میں دین کی روح کو سمجھتے ہیں۔ مومن کے جہاں کی حد نہیں، مومن کا مقام ہر کہیں ہے، ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں، تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی آ رہی سلطانی بھی آ رہی، ملک حکمران لوٹ رہے ہیں سیاستدان بھی، اور آج کا صوفی درویش جو ہے وہ بھی حکمرانوں کی طرح، جو حکمران جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے لوٹتے ہیں، اسی طرح یہ اللہ کی یاد کا نام لے کے لوٹتے ہیں۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں غلامی، کیوں کہ ظاہری طور پہ تمہیں بہت آزادیاں مل گئی ہیں، عورتوں کو آزادیاں مل گئی بد کرداری کرنے کے لیے، مگر حقیقت میں تو وہ شیطانیت کی غلام ہے، بد کردار مرد و زن شیطانیت کی غلام ہے، وہ تو اللہ کے غلام رہے ہی نہیں، اللہ کے تو بندے رہے ہی نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو رہے نہیں، سلطان سرکار کے غلام ہوتے اللہ کے بندے بن جاتے، اور اللہ کے بندے بنتے تو وہی حقیقت میں آزادی تھی، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں پھر وہ طاقتیں دینی تھی
کہ جن طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے تم نے انسانیت کے لیے کام کرنا تھا، اور وہ تخت صوفیہ تخت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں پہ بھی صوفی کا ڈیرا تھا وہاں پہ بارگاہ الہی کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے، اور وہاں پہ وہ تخت لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور تخت لگا کے پھر پوری دنیا کے فیصلے کرتے ہیں، جیسے صوفیہ نے اپنے دور میں کیے۔ اور ان کی زندگی کے احوال پڑھ کے دیکھ لیں کیسے کیسے انہوں نے فیصلے کیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اور وہ پھر وہ نہیں بولتے، رب بول رہا ہوتا ہے، خدا خود مختلف جگہوں پہ بتا رہا ہوتا ہے۔ کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ مسلمان کافر کیسے ہوتا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں جو خواہش نفس کا شکار ہے، جو شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ روندہ درگاہ ہے، اس نے میری ذات کا احوال، میری ذات کو چھوڑ کے شیطانیت کی طرف گیا ہے، تو میں اس سے اپنی رحمتیں ختم کر دوں گا، اور اس کی تذلیل کروں گا، اسے روندہ درگاہ کر دوں گا جیسے شیطان کو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ذلتیں رسوائیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ شخصیت بالآخر مٹا دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے بندے مر کے بھی نہیں مرتے، کیونکہ موت روح کو نہیں آتی، جسم کو آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شہداء ہیں، صادقین ہیں، ان کے پہ بھی اور جیسے انبیاء ہیں وہ زندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روح کو تو موت آئی نہیں ہے، اور ان کے جسام بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کئی جسم بھی عنایت کر سکتا ہے۔ اصل چیز تو روح ہے، تو جن کے جسم کے زندہ ہو جاتا، روح جن کی پرواز کرتی ہے، اور وہ ہی حقیقی معنوں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مردے کو زندہ کر دیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا، حالانکہ وہ تو ہڈیاں تھیں، ہڈیوں کو زندہ کر دیا، ہڈیاں گوشت پوست آیا ہی ہوگا نا، وہ زندہ ہو گئے، اور روح بھی ان میں واپس لٹا دی، عارضی طور پہ لٹا دی گئی۔ تو جو شخصیات مردوں کو زندہ کر سکتی ہیں تو وہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں جی انبیاء نعوذ باللہ کے متعلق، اور جو کہتے ہیں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور جو صوفیہ کے متعلق کہ وہ زندہ نہیں ہے، اور بھائی تمام اختیارات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر صوفی کو اللہ تعالیٰ زندہ ہوتے ہوئے اپنی رحمتوں کی بارشیں کرے تو بعد میں وفات نہیں کرے گا۔ اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ ساری زندگی لیے مہلت دے دیتا ہے کہ تو جو مرضی کر، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے صوفی کو یا نبی کو زندہ نہیں رکھے گا؟ کیا اس سے رحمتوں کا ظہور نہیں ہوگا؟ زندگی میں تو رحمتیں تھیں، جب وہ مشکلات میں تھا، جب امتحان ہی پاس کر لیا، اس وقت تو تمغے اور رحمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ خضر علیہ السلام زندہ، ساری زندگی لیے زندہ ہو گئے، جو آب حیات پی لے وہ بھی زندہ، چلو ڈھونڈو آب حیات کو۔ پھر جو اللہ سے لو لگا بیٹھے وہ بھی زندہ، کیونکہ ان کی روحوں پہ تو موت ہی نہیں آنی، کیونکہ ساری زندگی شیطان رہ گیا، اس کو بھٹکاتا، وہ بھٹکے ہی نہیں ہے، وہ تو پاک صاف اللہ کے مرد مجاہد بن کے انہوں نے وقت کے یزیدوں فرعونوں کو پچھاڑ دیا، جیسے صوفیہ نے پچھاڑا۔ شیطان تباہ ہو گیا، شیطان کئیوں کے مسلمان ہو گئے بتانے میں آتا ہے، جیسے عمر کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جن کو شیطان ہی مار گیا جن کا، اور اپنے منہ میں خاک ڈال لیتا ہے کہ ہم ان کو نہیں بٹا سکے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ جو میرے بندے وہ بٹکے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ خواہش نفس کا شکار نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی بعد وفا زندہ نہیں ہے؟ اور اسی لیے مرد مجاہد کے لیے شہادت بھی بڑا مرتبہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں تو بھلائی لکھ دی جاتی ہے، آزمائشیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ واقعہ کربلا منافقین ایک ہو کے پہلا اسلام کا جو مارکا ہوا تھا منافقین کے ساتھ، جو جنگ ہوئی تھی، وہ تو کربلا کی تھی نا، کہ وہاں پہ خواہش نفس کا شکار تھے، کچھ کافر بھی تھے، کوئی بد کردار مسلمان بھی تھے، اور خواہش نفس کا شکار تھے۔ ایک طرف حضرت امام علی مقام ہے، پاکیزگی کا مقام پہ فائز ہیں، اور تربیت یافتہ شخصیات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہیں ایسے لوگوں کے جن کو دیکھ کے لوگ کافر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کی بھلائی ایسی کہ خود بھوکھا رہتے اور مساکین کو غربا کو کھانا کھلاتے، ان کی بھلائی ایسی کبھی حدیں نہیں پھلانگتے، ان کی بھلائی ایسے کہ لوگ اتنی برگزیدہ شخصیت کو ان کے منہ پہ برا بلا کہتے مگر اف تک نہ کرتے۔ پر جب یہی حق و باطل کی یہ مارکا ہوتا تو اس طرح ڈٹ جاتے اللہ کے جلال کی طرح، اور اللہ کا جلال کی طرح، اور اللہ کے جلال کی طرح قہر بن کے دشمن پہ طاری ہو جاتے، اور دشمن اور حق سچ کا فرق واضح کر دیتے، کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے۔ تو لہذا اسی طرح صوفیہ جس دور میں بھی ہوئے ہیں، یہ دنیا کے لیے بڑا مشکل ہے صوفی کو ہضم کرنا،
کیونکہ دنیا سے مراد جو خواہش نفس کا شکار ہیں، بد کردار ہیں، کیونکہ وہ ٹکراتے ہیں صوفیہ سے. وہ صوفی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوگا، جیسے خواجہ صاحب سے ٹکرائے، کافر بار بار آ رہے ہیں، ہندو بار بار آ رہے ہیں، اس کو شیطان کہتا ہے اس کو بگا دو نہیں تو انہوں نے تمہاری تختہ الٹ دینا ہے. بار بار قتل و غارت کی سازشیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رحمتوں کے امین بن کے آئے ہیں، اور سرکار جسے بھیجے ان سے کوئی تباہ کر سکتا ہے؟ سب کچھ پرتھوی راج چوہان خاتمہ خود ہی ہو گیا. داتا صاحب آئے، ادھر کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا، اسلام پھیل گیا، وہ رائے راجو اب شیخ ہندی بن گئے. کیونکہ اللہ کی رحمتیں اس قدر نازل ہوتی ہیں صوفیہ پہ، تو یہاں تو ہستی مٹ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے جو ان کے مقابلے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جس نے اللہ کے دوست سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. یہاں پھر وہ بندہ حلقہ اسلام میں آ جائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. جیسے بارش کے قطرے پڑتے ہیں کھیتوں میں تو وہ سر سبز و شداب ہوتی ہیں، یہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، سرکار فرماتے ہیں. اسی طرح جب اللہ کی رحمتیں، باطنی رحمتیں پڑتی ہیں تو جو صوفیوں کے حلقے میں ہوتا ہے وہ ان پہ بھی رحمتیں پڑھنے کی وجہ سے انہیں بھی کبھی بھی حق یہاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یوں ان میں بھی حکمت و دانائی آنے شروع ہوتی ہے. تو جو اگر اس میں وہ اللہ پھر اختیار دیتا ہے، تمہاری مرضی ہے، مرد مومن کو اڈاپٹ کر لو، چاہے شیطان کا لبادہ اوڑھ کے شیطان کا پیرو بن کے ادھر چلے جاؤ. پھر کچھ لوگ شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے ان کا انکار کر دیتی ہیں، اور زیادہ تر لوگ ایمان کی دولت سے مستفید ہو جاتے ہیں. لہٰذا جو حقیقی معنوں میں جو پیر و مرشد ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے. اللہ تو دوست ہے مرد مومن کا، جو اسے منع کرتا ہے ہر طرح کی گناہوں سے، برائیوں سے، تاکہ وہ پاک صاف رہے اور شیطانیت پروان نہ چڑھے. وہ پاک صاف رہے تاکہ بھلائی معاشرے میں پھیلے، وہ پاک صاف رہے تاکہ معاشرے میں خدائی کا نظام رائج قائم ہو، وہ پاک صاف رہے تاکہ بھلائیاں قائم رہیں. نہیں تو ایسے ہی ہوگا، گھروں میں بھی خانہ جنگی، قریبی رشتے بھی تباہ ہو جائیں گے، سیاستیں تباہ ہو جائیں گی، مذہب کے نام پہ تفرقے پیدا ہوں گے، اور حق و یقین کی آنکھ نہیں ہوگی. لہٰذا پاکیزگی اور خواہش نفس سے دوری ہی، پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے خواہش نفس سے دوری پیدا کر کے ہی ہم باکردار ہو سکتے ہیں، باتوں سے نہیں. ورنہ ہم دعوے تو کریں گے مگر ہمارے پاس سچائی نہیں ہوگی. خدا حافظ.